नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू के बारे में बात करेंगे वो है अशराए ज़िलहज्जा। अशराए ज़िलहज्जा की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। और देखिए, हमारे घर कोई मेहमान आना हो तो हम उससे पहले क्या करते हैं, उसके आने की तैयारियां करते हैं। ईद आ रही होती है तो कपड़े बनाते हैं, रमज़ान आ रहा होता है तो कुछ और किस्म की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो अशराए ज़िलहज्जा जो है ये कुर्बानी का महीना है, ये बहुत तकवा का महीना है। तो कुर्बानी के करने से पहले कुछ ख़ास अमाल हैं जो हम करें तो हमारे तकवा का लेवल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता है। और अशरा ज़िलहज्जा की जो अहमियत है वो रमज़ानुल मुबारक के बाद अशरा ज़िलहज्जा जो है वो नहायत अहमियत का हामिल है। और ये हुर्मत के महीनों में से एक महीना है। और ये एक ऐसा महीना है जिसका जिसका जो एहतराम है सिर्फ इस उम्मत ने नहीं, इससे पहले आने वाली उम्मतों ने भी बेहद किया है। और ख़ुद जो अरब हैं वो ज़माने जाहिलियत में इन दिनों में एक जंगजू कौम होने के बावजूद क्या है, हुर्मत का ख्याल रखते हुए क्या है, जंग बंदी ख़त्म कर देते थे और इन दिनों में जंग नहीं करते थे। कुरान करीम में इसकी फ़जीलत इन अल्फाज में आई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल फ़ज्र में जो है इरशाद फरमाया, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, कसम है फ़ज्र की और 10 रातों की। अक्सर मुफ़स्सिरीन ने जो है वो इन 10 रातों से मुराद जो है वो अशरा ज़िलहज्जा की इब्तिदाई 10 रातें और 10 दिन लिए हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने भी इससे मुराद किया है, अशरा ज़िलहज्जा की जो पहले 10 दिन और 10 रातें हैं वो मुराद लिए हैं। और इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। और अल्लाह ताला इंसान की कोशिशों के कदरदान है, बस हम करने वाले हों अमाल। और हदीस में भी इसके बारे में ज़िक्र मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब नहीं। यानी इन 10 दिनों में हम जो भी अमाल कर रहे हैं वो अल्लाह ताला को बहुत 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 पसंद है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला को पसंद है हमारे वो अमाल, हम पूरा साल एफर्ट करते रहें और जिन दिनों में खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे लिए करें। आपने देखा है कभी आप कोई काम कर रहे हो, कोई मखसूस आप किसी वक़्त में किसी को आवाज़ लगा रहे हो कि आओ मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है मुझे उठा दो, मेरा ये काम है या कोई चीज़ भी, आप कर लें, उसके 2 मिनट बाद कोई आए और कहे, हाँ जी, क्या आप मुझे बुला रही थी? तो आप क्या कहती हैं? अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तो तब कहा था, तब नहीं किया। ख़ैर अल्लाह ताला तो हमेशा ही अपने बंदे के अमाल के कदरदान है, लेकिन कुछ औक़ात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला बंदे के लिए अजर और सवाब को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हमें इन दिनों से महरूम नहीं रहना है। ठीक है? तो सहाबा कराम जो हैं उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या अल्लाह के नबी, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा अफ़ज़ल हैं ये दिन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर ये कि वो शख़्स जो अपने जान और माल के साथ निकले और कुछ भी लेकर ना लौटे, तो वो शख़्स जो है वो जो है उसका अमल जो है वो इससे बेहतर हो सकता है। और जो यौम अरफ़ा है, ये एक अज़ीम दिन है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है, हदीस मुबारका में आता है, जिसमें अल्लाह ताला जो है वो बंदों को इस कदर जहन्नुम से आज़ाद करते हों जितना कि अरफ़ात के दिन में। और यौम अरफ़ा जो है ये कुर्बानी का दिन है। इसके मुतालिक भी इंशाअल्लाह ताला हम आगे चल के जानेंगे। अब कुछ अमाल हैं कि अशरा ज़िलहज्जा में कौन-सी ऐसी नेकियाँ हैं जिनको करके हम अल्लाह ताला के पास अपने अमाल को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा पा सकते हैं। तो इसके बारे में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील कहो। ठीक है? तो तहलील किसे कहते हैं? तहलील तकबीरात हैं। और तकबीरात जो हैं वो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कहना जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और मुख्तलिफ़ तकबीरात के जो हैं वो अल्फ़ाज़ मिलते हैं। और ये तकबीरात जो हैं वो चाँद नज़र आने से ही शुरू हो जाती हैं और ईद के बाद जो है ईद के 3 दिन ये चलती रहती हैं। और इन दिनों में कसरत से तकबीरात पढ़ें। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आता है कि तकबीरात पुकारते हुए बाज़ारों में निकल जाते थे और इस कदर कसरत से और ऊँची आवाज़ से तकबीरात कहते थे कि लोग जो हैं वो इनके साथ तकबीरात कहने लगते थे। तो तकबीरात के जो अल्फ़ाज़ हैं मसनून वो जो हैं सही मुस्लिम में हैं, वो हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جو ایک اور الفاظ ملتے ہیں مسنون، وہ ہیں مسند احمد میں، اور وہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور کوشش کریں کہ کثرت سے تکبیرات بیان کریں، بچوں کو ساتھ لگائیں، گھر میں پلے کریں، کھانا بنا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور خاص طور پہ جو کام بتا دیا جاتا ہے نا کہ یہ بہت محبوب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ کثرت اسی کی کریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات خود سے نہیں کہتے تھے، وہ جو عام بات بھی کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی تھی، کہ وہ نبی کی زبان سے جاری ہوتی تھی اور وہ امت کے لیے سنت بن جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کریں، ذکر الہی جو ہے وہ کثرت سے، صحابہ کرام جو ہے ان سے بھی تکبیرات پڑھنا ثابت ہے، اور تکبیرات کے الفاظ جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور پھر ہے ان دنوں کا، ان میں جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، یہ بہت باعث برکت روزہ ہے۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں 3 روزے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، لیکن حاجی جو ہیں وہ میدان عرفہ میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ذکر الہی کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کون سے اعمال کر سکتے ہیں؟ صدقہ اور خیرات کثرت سے کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کون سے لوگ ضرورت مند ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، دیکھیں ان دنوں کے عمل محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تو ہم وہ کر سکتے ہیں، پھر اس کے ساتھ زائد ضرورت جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم یوز نہیں کرتے، اور عام طور پہ انسانی فطرت ہے کہ چیزیں جوڑ جوڑ کے رکھتا رہتا ہے، پھر کام آ جائے گی، پھر کام آ جائے گی، میں رکھ لیتا ہوں، میں رکھ لیتی ہوں، اور الماریاں بھرتے رہتے ہیں، اور وہ پھر ہم اس وقت اللہ کی راہ میں کہہ کے نکالتے ہیں جب وہ چیز جو ہے وہ ہمارے بھی قابل نہیں رہتی، اور جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں عام طور پہ اس کے قابل بھی نہیں رہتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ استعمال کی وہ چیزیں جو آپ خود استعمال نہیں کرنا چاہتے ان کو جو ہے وہ دے دیں۔ اور چلیں صدقہ سے متعلق ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے، اور اس کے بارے میں بات کریں گے کہ صدقہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور صدقہ جو ہے نا وہ ہمارے معنوں میں تو صرف جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے کہ مال کا صدقہ، لیکن صدقہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ صرف مال کا نہیں ہوتا، صدقہ جو ہے وہ بہت سارے اعمال جو ہیں وہ صدقہ بن جاتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، اور پھر اس طرح شوہر کا اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا صدقہ ہے، رستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی جانور کو پانی پلا دینا صدقہ ہے، کسی کی بھی تکلیف دور کر دینا صدقہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے ان دنوں میں خدمت خلق آ جاتی ہے، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور جیسے گرمی ہے تو پانی بہترین صدقہ ہے، ان دنوں میں یہ ہم کام کر سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام کریں، جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آئندہ سال کے گناہوں کا اور پچھلے سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، تو روزوں کا اہتمام کریں، قضا رہ گئی ہے روزوں کی وہ مکمل کر لیں۔ پھر ذکر اور دعا کی کثرت کریں، ان دنوں میں کیے جانے والے جو ذکر اور دعائیں ہیں وہ بہت محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، اسی طرح درود ابراہیمی اور مقبول دعائیں مانگنا، اور خصوصاً عرفہ کے دن جو ہے یہ دعائیں مانگنا یہ ایک بہت خاص عمل ہے، عرفہ کے دن جو ہے وہ کثرت سے دعائیں کی جائیں، اور نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں، گناہوں سے بچیں، ان دنوں میں میوزک کو چھوڑ دیں، کچھ نہ کچھ ایسا کریں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کو قربان کریں کہ اللہ میں آپ کی رضا پانے کے لیے یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز جو ہے مرد کوشش کریں باجماعت نماز ادا کریں، قرآن پاک میں سے جو حفظ آپ کو یاد ہے اس کی دہرائی کر لیں، اور نمازوں میں پڑھیں، کچھ ایکسٹرا نوافل کی بھی کوشش کریں، اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا شروع کریں کہ میں نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے متفرق اعمال بھی ہیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اس مہینے میں۔ اور قربانی جو ہے اس کے بعد قربانی جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ قربانی کن مقاصد کے لیے کی جاتی ہے
قربانی کا کانسیپٹ کہاں سے مسلمانوں میں آیا، عید الاضحیٰ کی جو یہ سنت ہے یہ کس کی سنت ہے، کیوں ہم قربانی کو کرتے ہیں، اور قربانی کرنے سے کون سے اجر ہمیں ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اور یہ جو قربانی ہے یہ ہمارے لیے کہاں کہاں پر کام آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اس کے بعد بنائیں گے۔ تو جزاک اللہ خیر کثیرہ، آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہے جو ہم نے سیکھا ہے یہاں پر آج میں نے اور میرے ساتھ آپ نے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔